بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج آپ سے کافی عرصے کے بعد کوشش کریں گے، آج چائنا اور انڈیا کے بارے میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جی، اور خاص طور پہ لداخ کے معاملے میں، اور چین نے بہت بھرپور قسم کی وارننگ دی ہے اور دو ٹوک انداز میں انڈیا کو ایک بار پھر کہا ہے کہ لداخ بھارت کا حصہ کبھی نہ تھا اور نہ ہے اور نہ آئندہ رہے گا، لہٰذا انڈیا جو ہے وہ لداخ کو بھول جائے اور جو لائن آف ایکچول کنٹرول جو موجودہ لکیر کھینچی جا چکی ہے، انڈیا کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ نئی لائن آف ایکچول کنٹرول کو تسلیم کر لے، اور اگر تسلیم نہیں کرے گا تو پھر فردر جو ہے وہ پیش قدمی کی جائے گی، اور اس میں اور دو تین اور چیزیں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر جو آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ ہے وہ بڑی جناب ملٹی ڈائمینشنل قسم کی ہے، اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں بڑی قوتیں بھی شامل ہیں، اور اس کا تعلق اس جنگ میں آذربائیجان اگر کامیابی حاصل کرتا ہے تو پھر ون بیلٹ ون روڈ جو ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے، اس کو بھی کامیابی ملے گی، اور آرمینیا کے پیچھے روس، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ روس جو ہے وہ اس جنگ کے پیچھے ہے، وہ اس لڑائی اور جو لڑائی شروع ہوئی ہے اس میں شہ دینے والا آرمینیا کو روس ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آذربائیجان کو سپورٹ کرتا ہے امریکہ، اور اس کی ریزن رشیا اور امریکہ کا آپس میں کیا پھڈا ہے؟ وہ یہ ہے جناب، آذربائیجان جو ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے قدرتی گیس بہت ہے، اور ہر صورت میں امریکہ چاہتا ہے کہ جو یورپ کی ضروریات ہیں گیس کی، قدرتی گیس کی، توانائی کی، انرجی کی، وہ آذربائیجان سے پوری کی جائیں۔ ترکی کے بہت سارے مفادات ہیں اس میں، ایران اس میں اس لڑائی میں حصہ دار ہے جی، اور وہ کیسے ہے یہ ساری باتیں، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جو لڑائی جو اب ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل قسم کی ہے۔ تو لداخ جناب، چین کی وزارت خارجہ نے جناب ترجمان نے باقاعدہ طور پہ انڈیا کو دھمکی دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ایک طرف بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، ایک طرف انڈیا مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، اور مذاکرات کے ذریعے یعنی کہ ہر سطح پہ مذاکرات مانگ رہا ہے، اور وہ وزارت خارجہ کی سطح پہ بھی، وزارت دفاع کی سطح پہ بھی، اور سفارتی سطح پہ بھی، سیاسی سطح پہ بھی، اور ملٹریلی بھی، یعنی کہ فوجی قیادتیں بھی آپس میں رابطے میں ہیں اور طویل ترین مذاکرات ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب چائنا نے کہا کہ جناب انڈیا کیا کر رہا ہے؟ ٹائم گین کر کے وہ خفیہ طور پہ وہاں پہ فوجی تنصیبات، فوجی تعمیرات وہ کرنا چاہتا ہے لداخ کے علاقے میں، تاکہ سردیاں گزارنے کا بندوبست ہو سکے۔ اس کی ریزن میں بتا دوں کہ چائنا کی فورس موجود ہے، چائنا کی فوج ٹرینڈ بھی ہے منفی درجے میں رہنے کی اور لداخ کے علاقے میں رہنے کی، اور جبکہ یہ چونکہ غیر فوجی علاقہ تھا لیکن چائنا بہت پہلے سے یہ پلاننگ کر کے آیا ہے، اور اس کا اپنا انتظام مکمل ہے۔ انڈیا کا انتظام بالکل نہیں ہے، اور انڈیا صرف اس صورت میں اپنی فوج کو یہاں پہ بٹھا سکتا ہے کہ وہاں پہ فوجی جو ہیں تعمیرات وہ ہوں، اور فوجی تعمیرات ہوں گی، بنکرز وغیرہ تعمیر ہوں گے، اور اس میں پھر وہ اپنی فورسز کو بٹھائے گا۔ ادروائز ہوگا کیا جناب؟ ادروائز وہی خطرہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب سردیاں ختم ہوں اور اوپر جایا جائے تو پتہ چلے کہ چائنا نے 1000 مربع کلومیٹر کے بجائے کئی ہزار مربع کلومیٹر پہ قبضہ کر لیا ہے۔ مقامی آبادی آپ کو معلوم ہے کہ لداخ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اور ادروائز بھی وہاں پہ جو انڈینز کو سپورٹ ہے نہیں مقبوضہ کشمیر کے حالات کی وجہ سے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ منفی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری منفی اثرات وہ انڈیا پہ پڑ رہے ہیں، لہٰذا چائنا نے یہ خبردار کیا ہے کہ جناب ہم کسی بھی صورت میں فوجی تعمیرات، بنکرز یہ نہیں ہونے دیں گے، اور اگر انڈیا نے فوجی تعمیرات کرنے کی کوشش کی
تو پھر اس صورت میں مطلب یہ ہوگا اعلان جنگ. لہٰذا انہوں نے کہا کہ پھر کسی قسم کی کوئی جو کمٹمنٹ ہوئی ہے ماسکو پیکٹ میں وہ ساری کی ساری ریورس ہو جائیں گی جی، اور اگلا کام شروع ہو جائے گا. اور اس کی ریزن مزید میں آپ کو بتا دوں کہ چین کا پھر ایک اور بھی چیز آئی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب انڈیا جو ہے، اچھا اب انڈیا نے کیا کیا ہے؟ انڈیا نے یہ کیا ہے کہ جو اس وقت لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کو وہ آفیشلی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مان لیتا ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ تو اس کا بینڈ بجا دے گی مودی سرکار کی اور بی جے پی کی حکومت کی. لہٰذا وہ بدستور بضد ہے کہ نہیں جناب ہم اس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو نہیں مانتے، بلکہ کوئی ریزنیبل ایگریمنٹ کیا جائے اور پیچھے ہٹا جائے. لہٰذا یہ صورتحال بدستور جوں کی توں ہے، اور یہ میں بتا چکا ہوں. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. دوسرا معاملہ ہے آذربائیجان اور آرمینیا کا. وہ ایک بڑا زبردست معلومات، زبردست ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور یہ اگلی گفتگو ہے آذربائیجان اور آرمینیا کی. اس کا میں آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تو میں پہلے آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ کیا ہے اور کہاں سے یہ تنازع شروع ہوا. اور یہ بہت عرصے سے یہ مسلم اور آذربائیجان مسلم اکثریتی علاقہ، اور جبکہ آرمینیا عیسائی جو ہے جناب کمیونٹی ہے، تو یہ دونوں کی لڑائی نکارنو کاراباخ کے زمینی جھگڑے پہ ہو رہی ہے. اور آپ کو بتا دیا آذربائیجان کا یہ حصہ ہے جناب تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے. آرمینیا نے اس کو مانا نہیں، اور روس نے بھی آذربائیجان کے حوالے کیا تھا، لیکن اس کے بعد روس جو ہے وہ مل گیا آرمینیا کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کوئی فوجی اتحاد بھی کیا ہوا ہے. اب جو لیٹسٹ ہے جی وہ یہ ہے کہ آذربائیجان جو ہے وہ ایران کا بھی ہمسایہ ملک ہے، اور عام طور پر تو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آذربائیجان کا سپورٹر ہے. لیکن ان فیکٹ کیا ہے؟ ان فیکٹ یہ ہے کہ ایران کے خفیہ مراسم ہیں آرمینیا کے ساتھ، اور آرمینیا کے ساتھ اس کے زیادہ اسٹریٹجک مراسم ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے جناب کہ ایران جو ہے وہ آگے پھر روس کا پارٹنر بن گیا، اور روس کا پارٹنر بن گیا تو آرمینیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ ایران کی جو ہے زیادہ انحصار جو ایران کا ٹریڈ کے معاملے میں، خاص طور پہ پابندیوں کے بعد جو پابندیاں عائد کی اس کے بعد اس کا زیادہ انحصار جو ہے وہ آرمینیا کے ساتھ ہے، بلکہ آرمینیا کا اس کو پارٹنر کہا جاتا ہے تجارت کے معاملے میں. اور ایران آرمینیا کے ذریعے جناب سابق سوویت ریاستیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی تجارت کر رہا ہے، اور نکارنو کاراباخ کو تیل بھی جو ہے وہ بھی آرمینیا کے راستے فراہم کرتا ہے ایران. تو یہ ایک اور پھر روس کیا کرتا ہے؟ روس ایران کی فضائی حدود استعمال کرتا ہے آرمینیا کے لیے، آرمینیا کو کمک پہنچانے کے لیے. اور اس طریقے سے سب سے جو بڑھ کر ایران کا یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے. اب ایک اور ایران، ویسے تو ایران اور ترکی لائک مائنڈڈ ہیں بہت سارے معاملات میں، اور ترکی اور روس بھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں آذربائیجان کے معاملے میں ایران اور ترکی کے آپس میں نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ وہ اس لیے کہ جناب ایران میں جو آذری ترکوں کی بڑی آبادی موجود ہے جناب، اور ان میں ترک نیشنلزم، ایران میں آذری جو ترک ہیں ان کی بڑی آبادی ہے، اور جو آذری ترک ہیں ان کا کھٹکا لگا رہتا ہے ایران کو کہ جناب یہ تو گڑبڑ ہے، اور ایران کی آبادی کا جو بڑا حصہ ہے وہ بھی ترکی نسل سمجھا جاتا ہے جناب، بلکہ ہے. اسی طریقے سے ترکمان اور قاشقائی سمیت دیگر جو ترکی بولنے والے ہیں وہ قبیلے شامل ہیں. یہاں پہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ ایران اور ترکی کا جو کلیش ہوتا ہے، ایران کیوں خائف ہے یہ ساری چیزوں کی وجہ سے. اور آذربائیجان اس علاقے میں جی 2 کروڑ افراد جو ہیں وہ آذری نسل کے ہیں، اور اگر یہ آذری مل جاتے ہیں تو پھر ایران کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے مسئلہ بن جائیں گے. لہٰذا ایران میں ترکی نسل کی جو بڑی آبادی کی وجہ سے یہ خوف پایا جاتا ہے
کہ کسی موقع پر دونوں آذربائیجان یعنی باکو اور تبریز اگر اکٹھے ہو گئے تو پھر یہ اپنے مل کر کوشش کر سکتے ہیں اور ایران کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے جو آذربائیجان کی خارجہ پالیسی ہے وہ بھی لبرل بھی ہے اور اکراس دا بورڈ سمجھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں۔ اور یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کتنی وہ ہے الجھی ہوئی سچویشن ہے کہ ایران اور ترکی لائک مائنڈڈ ہونے کے باوجود یہاں پہ آ کے ایک دوسرے سے دور، اور پھر ایران آرمینیا کو، جو کہ ایک مسلم ملک مسلم علاقہ نہیں ہے بلکہ عیسائی علاقہ ہے، عیسائی ملک ہے، اس کو سپورٹ کر رہا ہے آذربائیجان کو چھوڑ کے۔ اور اس کی وجہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جناب اس نے آرمینیا کے ساتھ تجارت کی ہے۔ اور رشیا کیوں آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے آذربائیجان کی نسبت؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے آرمینیا کی فضائی حدود استعمال کرنی ہوتی ہے اور کمک پہنچانی ہوتی ہے، ایران کی فضائی حدود استعمال کر کے آرمینیا کو کمک پہنچانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ رشیا کا مفاد ایک ہے، ایران کا مفاد ایک ہے، اور آرمینیا کا، جبکہ امریکہ جو وہ سپورٹ کر رہا ہے وہ آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے جناب جو توانائی کی ضروریات ہیں، وہ کہتا ہے کہ رشیا کے بجائے جو یورپی یونین ہے، یورپی ممالک ہیں، وہ رشیا کے بجائے انحصار اس پہ ختم ہو اور وہ آذربائیجان ان کی ضروریات پوری کرے۔ تو یہ ایک بڑا مزے کا سلسلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آذربائیجان کے گیس پائپ لائن منصوبوں کو امریکہ پچھلے 25 سال سے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، سپورٹ کر رہا ہے تاکہ یہ چیز نکلے اور رشیا جو ہے وہ پیچھے جائے، ایران کو پیچھے دھکیلا جائے۔ تو اسی طریقے سے اب جو تازہ ترین ہے اس میں یہ ہے جناب کہ یہ جو لڑائی چھیڑنے والا ہی بنیادی طور پہ رشیا ہے، اور اس نے امریکہ کہہ رہا ہوں آرمینیا کو وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایک کلیئر بات جو آئی، پھر ایک اور بات بھی ہے، روس اور ترکی جو ہیں وہ شام اور لیبیا میں بھی ایک دوسرے کے مد مقابل آمنے سامنے ہیں، وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی۔ اب یہ تیسرا پوائنٹ آ گیا ہے جہاں پہ ترکی اور رشیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، کہیں اکٹھے ہیں کہیں۔ تو یہ زیادہ سادہ سی بات ہے کہ جناب جہاں جہاں مفاد ہوگا جس ملک کا، وہ وہیں پہ ہی ایشو ٹو ایشو پالیٹکس ہو رہی ہے۔ تو اب معاملے کا حل کیا ہے؟ معاملے کا حل یہ ہے جناب کہ روس اور ترکی آپس میں بیٹھیں اور اس لڑائی کو ختم کروائیں، کیونکہ آذربائیجان کا جو ہے الزام وہ یہ ہے کہ آرمینیا جو ہے وہ مکمل جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، مکمل جنگ کے موڈ میں ہے، اور یہ اسکرپٹ تھوڑا سا بڑا لگتا ہے، اور اس لیے ترکی جو ہے یہی سوچ کے وہ میدان میں آ چکا ہے، اور اس سلسلے میں آپ یوں کہہ لیں کہ بلینک چیک دیا ہے اس نے آذربائیجان کو کہ ہم ہر صورت میں آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ان دا لانگ رن جناب اس کا جو فائدہ ہے اس شکست اور فتح کا، اس کے اثرات ترکی پہ ہر صورت میں مرتب ہونے ہیں۔ ایران کا میں بتا چکا ہوں کہ اس کو کیا خوف ہے، تو یہ سارے اندر کے خوف ہیں۔ اگر آپس میں مل بیٹھ کے مسلم ممالک، بار بار جو کہتا ہوتا ہوں کہ آپس میں ایک ہو جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیاسی مفادات اور ذاتی مفادات کی وجہ سے اور اپنے کیا کہنا چاہیے سیکٹس کی وجہ سے ایسا کرتے نہیں، تو ہر طرف کہیں نہ کہیں قصور سب کا ہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب اس لڑائی کا حل کیا نکلتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔